بمعنى الدعاء أي طلب الرحمة وإذا یہ أسند طلب ہے، طلب عین مفتوح ہے، اے طلب الرحمت. أي طلب الرحمة وإذا أسند إلى الله تعالى يجرد عن معنى الطلب میں نے ابھی کیا بتایا؟ ويراد به الرحمة مجازا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اسی کی عطا کردہ ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہے، حضور کے توسط سے ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں ہوں تقسیم کرنے والا اور اللہ ہے عطا کرنے والا. ٹھیک ہے، آپ غور کریں اس نقطہ پر کہ جو آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ از خود دینے کے بجائے بانٹنے والے کے ہاتھوں میں دیتا ہے اور بانٹنے والا آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا؟ اگر دینے والا از خود دے دے، ہاتھوں ہاتھ، ہر ہاتھ میں وہ خود پہنچا دے، تو بیچ میں قاسم جو ہوتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں قاسم ہوں، میں قاسم ہوں. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قاسم ہوں تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں میرے ہاتھوں، میرے واسطے سے کیا ہے وہ مخلوق تک پہنچاتا ہے. موتی وہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. آپ میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب جب موتی ہے رب اور یہ ہے قاسم، اس ذات والا کا شکر ادا کرنا ضروری، تو اس کے لیے حمد کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا ضروری، اس کے لیے درود اور سلام پیش کیا. بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں کہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ للعالمین کے معنی بھی یہی انہوں نے بیان کیے. انہوں نے کہا کہ اما کونہ رحمۃ للجمیع باعتبار انہ علیہ الصلاۃ والسلام واسطۃ الفیض الالہی علی الممکنات بحسب القوابل. کہا کہ حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ممکنات ہیں سب پر جو فیض الہی ہے اس کا واسطہ حضور ہے. ٹھیک ہے، حضور کے واسطے سے فیض الہی ممکنات تک پہنچتا ہے. بات ہے ہی ذہن میں؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو نعمت رب کی اور ملتی حضور کے واسطے سے ہیں، اس لیے رب کا شکر ادا کرنا بھی ضروری، حضور کا شکر ادا کرنا بھی ضروری. اس لیے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. توجہ ہے؟ دوسری وجہ یہ، اس سوال کا جواب ہم نے دیا کہ درود و سلام کیوں پیش کیا. دوسری وجہ اس کی یہ ہے، توجہ رکھنا، کہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اہل علم کا طریقہ ہے، مصنفین کا طریقہ ہے کہ بھئی وہ اپنی کتابوں کی ابتدا میں بسم اللہ الحمدللہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں، مسلمانوں کے طریقے کو نہ چھوڑیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ٹھیک ہے نا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے پہ جو چل نکلا، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جدھر چاہے ہم جو جانا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں چلا جائے وہ. اب آخر کار یہ ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، ہم اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اس لیے اہل اسلام کے رستے کو نہ چھوڑا جائے. اہل اسلام کا رستہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الحمدللہ اور درود السلام کے ساتھ کتابوں کو شروع کرتے ہیں. اس لیے یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے، توجہ رکھیں، کہ جس طرح نا کل امر ذی بال لم یبدأ بالحمدللہ اور بسم اللہ، اسی طرح ابو موسیٰ مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کلام لم یبدأ بالصلاۃ علیہ فهو اقطع، کل کلام لم یبدأ بالصلاۃ علیہ فهو اقطع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو گفتگو مجھ پر درود کے بغیر شروع کی جائے گی وہ نامکمل رہے گی. تو اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ گفتگو کی ابتدا میں، کلام کی ابتدا میں، کتابوں کی ابتدا میں درود السلام بھی ہونا چاہیے، درود بھی ہونا چاہیے. اس لیے بھی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر درود لے کر آئے ہیں.
نہیں سمجھے؟ بات ہے ذہن میں 3 وجہ بیان کی ہیں یہاں پر صلاۃ و سلام لانے کی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو مصنف نے کہا والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاهتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الی آخرہ. ٹھیک ہے؟ تو جو ہے یہ ہو گیا یہاں پر الصلاۃ کو لانے کی وجہ، درود و سلام کو لانے کی وجہ. سمجھے اب بات کو؟ سوال اب یہ کہ یہ تو ہو گیا نا. اب الصلاۃ علی من ارسلہ، الصلاۃ علی من ارسلہ، بات پہ توجہ دیں. الصلاۃ ہو گئے مبتدا، علی من ارسلہ یہ اپنے متعلق سے مل کر ہو گئے خبر. توجہ ہے؟ مبتدا اور خبر یعنی یہ ہو گیا قضیہ موجبہ. قضیہ موجبہ کی جو معرفت ہے موضوع محمول دونوں کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو موضوع ہے الصلاۃ، اس لیے جو الصلاۃ ہے موضوع اس کی وضاحت کرتے ہیں شارح نے بتایا کہ وہی بمعنی الدعاء الی آخرہ. بات ہے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیے توجہ کے ساتھ. یہاں پر صلاۃ و سلام لانے کی وجہ بیان کرنے کے بعد مزید آپ یہ سمجھیں کہ الصلاۃ علی من ارسلہ الی آخرہ قضیہ موجبہ ہے. قضیہ موجبہ کی معرفت موضوع محمول میں سیارے کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو یہاں پر موضوع ہے الصلاۃ. تو شارح کیا کرتے ہیں؟ موضوع کی وضاحت کرتے ہیں. پھر محمول میں وہ چیزیں جو وضاحت کی محتاج ہیں ان کی بھی وضاحت کریں گے. توجہ ہے؟ ماتن نے کہا الصلاۃ، شارح کہتے ہیں صلاۃ کے معنی کے ہیں دعا کے ہیں. صلاۃ کے معنی کے ہیں صلاۃ کے معنی کے اور کوئی بات نہیں، مزید بات آتی ہے آگے. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ کیا الصلاۃ دعا کے معنی میں ہے. منع نہیں کرنا. کرم دین آپ تو بالکل یار خاموش رہنا تاکہ ایسے نہ کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے آواز آپ کی لوگ نہ سن لیں. تو الصلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں. تو الصلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ دعا کے ہیں. تو وہی بمعنی الدعاء. ذہن میں رکھنا کہ صلاۃ کے معنی میں اختلاف ضرور ہے. بعض نے کہا صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، بعض نے کہا صلاۃ کے معنی نماز کے، بعض نے کہا صلاۃ تحریک الصلوین سے بنا وغیرہ وغیرہ. یہ طویل گفتگو ہے لیکن شارح کا موقف یہ کہ اس کے معنی ہے دعا. جس کے معنی کیا ہے؟ دعا. یہ پھر اپنی جگہ سوالات ہوں گے، اس کی تفصیل میں ہم یہاں نہیں جائیں گے کہ بھئی اگر صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں پھر نماز کو آپ صلاۃ کیوں کہتے ہیں، پھر اس کا جواب کہ اس کے اندر دعا پائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک سوال ہے جس کا جواب شارح دے رہا ہے، وہ سوال ہم ضرور کریں گے. تو جو ہے صلاۃ کے معنی ہوگے دعا. صلاۃ کے معنی کیا ہوگے؟ دعا. والصلاۃ علی من ارسلہ، صلاۃ کے معنی ہوگے دعا. الدعاء علی من ارسلہ، معنی یہ نہیں بنے کیا؟ الدعاء علی من ارسلہ. ذہن میں رکھنا دعا کا صلہ کبھی لام آتا ہے کبھی اعلیٰ آتا ہے. اگر دعا کا صلہ لام آئے تو اس کا مطلب ہے فائدے کی دعا. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر دعا کا صلہ اعلیٰ آئے تو اس کے معنی ہیں دعائے ضرر، بد دعا. دعا علیہ، جب یہ بولا جاتا ہے نا دعا علیہ، اس کا مطلب اسے بد دعا دی. تو جو ہے جب دعا کا صلہ اعلیٰ آئے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بد دعا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہاں پر صلاۃ کے معنی آپ کر رہے ہیں دعا کے، اور اس کا صلہ اس کے بعد اعلیٰ آ رہا ہے. یہ معنی کہاں پر مناسب ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کے معنی دعا کے اور اس کو اعلیٰ کے ذریعے متعدی کر رہے ہیں. اسی طرح جو کہا صلو علیہ، صلو علیہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں تو یدعون علی النبی، معاذ اللہ. صلو علیہ، ادعو علیہ، یہ تو دعائے ضرر ہے، یہ تو بد دعا ہے. یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ تو جو ہے نہیں، یہ اعتراض ہے. اس کا شارح جواب دے رہا ہے. جواب اس کا اس نے یہ دیا کہ مطلق دعا نہیں، صلاۃ کے معنی مطلق دعا کے نہیں ہیں. ذہن میں رکھنا مطلق دعا کا صلہ لام آئے تو دعائے نفع، صلہ اعلیٰ آئے تو دعائے ضرر، مطلق دعا. لیکن صلاۃ کے معنی ہیں طلب رحمت، دعائے رحمت. کیا؟
صلات کے معنی ہے دعائے رحمت. اب بعد میں اعلیٰ لگاؤ یا بعد میں لام لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، رحمت تو نہیں نکلتی نا اس کے اندر سے. نہیں سمجھے؟ دعا مطلق ہو تو اب لام لگاؤ تو فائدے کی دعا، اعلیٰ لگاؤ تو نقصان کی دعا. صلات کے معنی مطلق دعا کے نہیں ہیں، صلات کے معنی رحمت کی دعا کے ہیں. حامد تو جو ادھر کر، صلات کے معنی رحمت کی دعا کے ہیں. جب صلات کے معنی رحمت کی دعا کے ہیں، اب لام اور الا کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. رحمت ہی کی دعا صلات کہلائے گی. رحمت کی دعا نہ ہو تو پھر صلات کہلا نہیں سکتی. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ کہ آپ نے کہا صلات کے معنی دعا کے ہیں، تو اب صلات کے معنی جب دعا کے ہیں تو اب اس کا صلہ لایا جا رہا ہے اعلیٰ. صلہ اعلیٰ لایا جا رہا ہے، یوں کہیے کہ اس کے بعد لایا جا رہا ہے اعلیٰ. تو معنی بنے گے الدعاء اعلیٰ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی یدعون علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ ادعوا علیہ. معاذ اللہ دعا کا صلہ جب اعلیٰ آئے تو اب یہ تو دعائے ضرر بن جاتی ہے، یہ تو بد دعا بن جاتی ہے. اور یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا کی کہاں مناسب ہیں؟ اعتراض سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا اے طلب الرحمت، یعنی دعا یہاں پر صلات دعا کے معنی میں ہے لیکن مطلق دعا نہیں، دعائے رحمت. کیا؟ دعائے رحمت. لیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ دعا کے نہیں ہیں، مطلق دعا کے نہیں بلکہ دعائے رحمت کے ہیں. ٹھیک ہے. اب صلہ لام آئے یا صلہ اعلیٰ آئے ذہن میں رکھنا، جب ہے دعائے رحمت ہوگی رحمت ہی کی دعا، دعائے ضرر کا تو تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں یعنی رحمت کی طلب. توجہ ہے؟ لیکن اس پر پھر اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ جب صلات کے معنی ہوگی طلب رحمت، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، معنی ہوگی یطلبون الرحمت. ان اللہ و ملائکتہ یطلبون الرحمت. اب اللہ رب العالمین کس سے رحمت طلب کرے گا؟ توجہ ہے؟ یہ اعتراض. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اعتراض کا جواب انہوں نے دے دیا تو اس جواب کے بعد پھر ایک نیا اعتراض کہ صلات کے معنی ہوگے طلب رحمت. ہم کہتے ہیں صلات کی نسبت تو ذات باری تعالیٰ کی جانب بھی کی جاتی ہے، خود قرآن نے فرمائی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یصلون کے معنی ہوگے یطلبون الرحمت. ان اللہ و ملائکتہ یطلبون الرحمت للنبی، یطلبون الرحمت للنبی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے رحمت طلب کرتے ہیں. معاذ اللہ رب کس سے طلب کرتا ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ اعتراض ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جانو. پہلے بھی یہ تمہید گزری ہے. بعض اوقات لفظ ایک سے زائد معنی پر یا یوں کہیے کہ معنی مرکب پر دلالت کرتا ہے. ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک سے زائد معنی پر یا معنی مرکب پر اس کی دلالت ہوتی ہے. بعض اوقات اس سے بعض معنی کو نکال دیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے. اسے تجرید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا الثنا، اس میں سے ہم نے لسان کے معنی نکال لیے. ویسے ثنا کیا تھے؟ ذکر خیر باللسان. ہم نے لسان کے معنی نکال کے بعد میں اس کو ذکر کر دیا. سبحان الذی اسرا کی مثال دی تھی، وہاں سے لیل کے معنی نکال کے ذکر کیا گیا، تو بعد میں لیل کا ذکر تکرار نہیں بنتا. بات آئی ذہن میں؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو دوبارہ سمجھے تمہید. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید ہے. تمہید یہ کہ جب ایک لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے یا معنی مرکب پر دلالت کرے تو بعض اوقات اس کے بعض معنی کو اس سے نکال لیا جاتا ہے. اس کے بعض معنی کو اس سے نکال لیے جاتے ہیں. اس کو تجرید کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بات تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو جواب کی تقریر یہ ہے کہ جب صلات کی نسبت جہاں بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف کریں گے نا تو طلب کے معنی کو نکال لیں گے. تو جو ہے طلب کے معنی کو نکال لیں گے، اس لیے کہ ذات باری عز اسمہ کے لائق نہیں ہے. طلب اس ذات والا کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی سے مانگے. طلب تو بڑے سے کی جاتی ہے، نفس اپنے سے بڑی ذات سے کی جاتی ہے. ذات باری تعالیٰ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ تو ہر شے سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کے معنی یہ نہیں بہت بڑا، سب سے بڑا. تو وہ کس سے طلب کرے گا؟
ٹھیک ہے، وہ کس سے طلب نہیں کرے گا، تو لہٰذا یہاں پر طلب کے معنی سے اس کو مجرد کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، معنی پھر کیا ہوں گے؟ مطلق صرف رحمت کے معنی مراد ہوں گے۔ بات ہے ہی ذہن میں، معنی کریں۔ اور جب نسبت کی جائے صلاۃ کی ذات بری تعالیٰ کی طرف، مجرد کر لیا جاتا ہے طلب کے معنی سے، اور ارادہ کیا جاتا ہے اس سے رحمت کا مجازن۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر یہ کیا ہوگی، یہ مجازن، یعنی اب یہاں پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون، تو یصلون اب نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے، تو اب مجازن رحمت کے معنی ہے۔ تو جو ہے نہیں، خارجی طور پر ایک اور سوال بھی یہاں پر ہوتا ہے کہ رحمت کے معنی کیا ہے، تو اس کا جواب دیا جاتا ہے رحمت کے معنی رقت قلب۔ رحمت کے معنی کیا ہے؟ رقت قلب۔ اعتراض ہے کہ پھر تو رحمت کی نسبت بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی، وہ قلب سے منزہ اور قلب کی رقت سے منزہ، تو جو ہے وہ قلب سے منزہ اور قلب کی رقت سے منزہ۔ جب قلب سے منزہ، قلب کی رقت سے منزہ، تو وہ رحمت کی نسبت بھی اس کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ بات ہے ہی ذہن میں، یہ اعتراض۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بھی رقت قلب کو تفضل اور احسان لازم ہیں۔ کیا؟ رقت قلب کو تفضل اور احسان لازم ہیں، تو رحمت بول کے لازم معنی مراد ہیں۔ رحمت بول کے لازم معنی مراد ہیں تفضل اور احسان۔ کون سے معنی مراد ہیں؟ بات ہے ہی ذہن میں، یہ جواب دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر محققین علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تعویلات ہیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ بات سمجھے؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ رب کی صلاۃ ہوگی مجازی، رب کی رحمت ہوگی مجازی۔ سما کیا ہے؟ ہماری سما، ہاتھ سے سما تک اس آواز کا پہنچنا، ہاتھ سے سما کے ساتھ آ کے ٹکراتا ہے، یہ ذات باری عز اسموں کے حق میں پائی نہیں جا رہی۔ سما، ہماری جو سما ہے اس لحاظ سے سما ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو پھر ذات باری تعالیٰ کی سما بھی مجازی ہوگی، اس کی بصر بھی مجازی ہوگی، اس کا علم بھی مجازی ہو گیا، معاذ اللہ اس کی حیات بھی مجاز، اس کے لیے سارے کا سارا مجاز، اور مخلوق کے لیے ساری کی ساری حقیقت۔ یہ کون سی دانش مندی ہے؟ سمجھے؟ تو بعض محققین نے ان جوابات پر اعتراض کیا۔ یہ جو ہم نے کہا نا بھئی صلاۃ کی نسبت ہوگی تو مجازی معنی مراد ہوں گے، رحمت کی نسبت ہوگی تو مجازی معنی مراد ہوں گے، تو اس پر اعتراض کیا بعض اہل علم نے۔ انہوں نے کہا یہ در حقیقت زمخشری کی ایک چال ہے۔ جار اللہ زمخشری ہے نا، وہ معتزلی تھا، ٹھیک ہے نا، تو جار اللہ زمخشری نے ایسے معنی بیان کیے ہیں صفات کے کہ جو محض اعتباری صفات پر بن جاتی ہیں۔ حقیقی معنی وہاں پر یعنی رحمت کے معنی مجازی ہوں گے ذات باری تعالیٰ کے لیے، رحیم رحمت کے معنی مجازی ہوں گے۔ تو یہاں پر پھر بعض حضرات نے، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نزغہ اعتزالیہ ہے، یہ زمخشری کی کیا ہے وہ چال ہے، آپ ذہن میں رکھیں۔ اصل میں سمجھیں، اصل میں صلاۃ مشترک ہے، کس میں؟ دعا میں، اور اس معنی میں جو ذات باری تعالیٰ کے لائق ہے۔ رحمت مشترک ہے اس معنی میں، یہ رقت قلب میں، اور اس معنی میں جو ذات باری تعالیٰ کے لیے کے لائق ہے۔ جب رحمت کی نسبت ہوگی مخلوق کی طرف تو اور معنی، جب ذات باری تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو اس ذات والا کے لائق معنی، مجاز نہیں، معنی حقیقی ہوں گے، لیکن جو ذات باری عز اسموں کے لائق ہے۔ نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ یہاں پر خارجی اعتراض میں نے آپ کو بتایا، خارجی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا بھئی صلاۃ کی جب اس کی طرف نسبت ہوگی تو مجازن رحمت مراد ہوگی، اس پر بھی اعتراض ہے۔ اعتراض ہے کہ رحمت کے معنی رقت قلب کے ہیں، تو ذات باری تعالیٰ قلب سے بھی منزہ چاہیے جائے کہ وہاں رقت پائی جائے، تو جب قلب سے منزہ، رقت سے منزہ، تو پھر رحمت کی بھی تو وہاں نسبت نہیں ہو سکتی۔ اس کا پھر یہ جواب دیا جاتا ہے رقت قلب کو تفضل اور احسان لازم ہے، تو یہاں پر لازم معنی مراد ہے، یعنی پھر مجاز نہیں رہا، مجاز در مجاز ہو گیا، یہ جواب ہو گیا۔ لیکن یہ جو جواب دیا گیا صلاۃ کے بمعنی دعا اور مجازی، اور اسی طرح رحمت کے مجازی، اس پر یہ اعتراض کیا بعض محققین نے کہ اس طرح تو پھر سما بھی رب کے لیے مجازی ہوگی، بصر بھی مجازی ہو گئی، علم بھی مجازی ہو گیا، حیات بھی مجازی ہو گئی، قدرت و ارادہ بھی مجازی ہو گیا،
ذات باری تعالیٰ کی تمام تر صفات مجازی ہو جائیں گی. ذات باری تعالیٰ کے لیے مجاز ہے اور مخلوق کے لیے حقیقت ہے. یہ کون سا انصاف اور کون سی دانش مندی ہے؟ اعتراض آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے اعتراض. تو اس کا پھر محققین نے جواب دیا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ در حقیقت جار اللہ زمخشری نے اس قسم کے معنی بیان کیے ہیں رحمت کے وغیرہ وغیرہ کہ جو حقیقی معنی ذات باری تعالیٰ کے لیے پائے ہی نہیں جا سکتے، بعض مجازی اور اعتباری. اور یہ جار اللہ زمخشری چونکہ معتزلی تھا، اپنے مذہب اعتزال کی تقویت کے لیے اس قسم کے معنی اس نے بیان کیے. یہ در حقیقت نزغہ اعتزالیہ ہے. ہماری فکر یہ ہے کہ رحمت ایک سے زائد معنی میں مشترک ہے. جب بندوں کی جانب نسبت کی جائے تو رقت قلب، جب ذات باری تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو وہ معنی جو اس کی شان کے لائق لیکن مجازی نہیں، وہ بھی حقیقی. صلاۃ ایک سے زائد معنی میں مشترک. جب بندوں کی جانب نسبت کی جائے تو طلب رحمت. جب ذات باری تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے تو وہ معنی جو ذات باری تعالیٰ کے لائق لیکن کون سے، جو اس کی ذات وہ لیکن حقیقی مجازی نہیں. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا، کافی آج کے لیے سمجھ آ گئی نا. علامہ نرسل گفتگو طویل ہے، وہ کل کرتے ہیں انشاءاللہ.